بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں سے بیانات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ٹاٹا گڈ بائی ہو جائے گا ان دونوں کے درمیان۔ اب اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں محبت جاگ اٹھی ہے؟ شہر اقتدار میں چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، شہر اقتدار میں تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی یہ رائے آنی ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ ساتھ ہی حکومت کی طرف سے یہ وائبز آ رہی ہیں کہ عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آیا تو اس کو روند دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہ ماننے کے حوالے سے، اور حکومت ایڈمنٹ نظر آتی ہے کہ عدالت تو پھر فوجی عدالت میں ہی چلیں گے مقدمات۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک نتیجہ کچھ نہ کچھ نکل آنا ہے بہت جلد، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ پھر بڑے انٹرسٹنگ قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی اور وہ زہر قاتل ثابت ہوگی تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے۔ کچھ ایسا ہوگا، اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے تحریک انصاف کی۔ یہ دعوے چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں، ظاہر ہے کہ نون لیگ کے سرکلز ہیں جہاں پر یہ دعوے چل رہے ہیں، پی ڈی ایم کے سرکلز، پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے سرکلز، وہ یہ بات بڑی شد و مت سے کر رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس حوالے سے دعوے کر رہی ہے کیونکہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور پھر بہت سارے لوگ ان کو جوائن بھی کرنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے، سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ پرویز خٹک جو ہیں، ان کی قیادت میں ایک نیا گروپ، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ووٹ ہو گئی ہے، ترین صاحب کا باب بند، اور عید تک کا 30 جون تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ خان صاحب کو دی ہے کہ وہ مائنس ہو جائیں تحریک انصاف سے، نہیں تو پھر ہم اپنا کوئی سیاسی فیصلہ کر لیں گے۔ اچھا، سٹارٹ میں تو اس کے اوپر کوئی زیادہ وہ نہیں، پھر آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ پرویز خٹک کو جو ہے وہ نوٹس بھی ہو گیا، جی، شوکاز نوٹس ہو گیا، اور وہ یہ ساری ڈیولپمنٹس سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں اور چہمگوئیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ لیکن ایک کام بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے۔ دیکھیں، اس وقت شہر اقتدار میں نا ایک چیز بہت زیادہ گفتگو جو ہے وہ زیر بحث ہے، آپ جو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو پاپولیرٹی گراف ہے، یا بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو دعوے چل رہے تھے کہ بس بلاول بھٹو زرداری نیکسٹ پرائم منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آئے گا، نون لیگ کا باب بند، کیونکہ بہت زیادہ وہ ہے۔ لیکن ابھی بھی جو مین گھوڑا ہے نا اس وقت، جی، طاقتور لوگوں کا، وہ مسلم لیگ نواز ہی لگتا ہے کہ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا کیونکہ احساس ہوا تھا کہ گیم تو ہماری تو بن رہی تھی لیکن ہماری گیم تو اب نہیں بن رہی، تو پھر یہ سارے بیانات اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حکومت ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو جب بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، عدم اعتماد ہے نا۔ اگر آپ منی بل پاس کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی جو پرائم منسٹر ہے اور کابینہ ہے وہ ایوان کی میجورٹی کا اعتماد کھو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس مقام پر آ گئے تھے معاملات، تانے دیے جا رہے تھے ایک دوسرے کو، یہ کہا جا رہا تھا وہ باغ کے الیکشن والا، کراچی میئر کے الیکشن کے اوپر تانے، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چند نے ایک پریس کانفرنس کی پیپلز سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، وہ G5 میں جو ان کا سیکریٹریٹ ہے وہاں بیٹھ کے جو وہاں پر گفتگو کی، IJI والا تانا، اور لڑائی جو ہے وہ تخت لاہور کی ہے، اور تخت لاہور میں ہمارا بھی حصہ اور ہم اپنا حصہ لیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں جب آصف علی زرداری اور بلاول جو ہے وہ آ کر لاہور بیٹھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کوشش تو کر رہی تھی، وہ تو نظریں لگا کے بیٹھی تھی کہ پنجاب تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا نا۔ دیکھیں، 2008 سے 2013 کے درمیان جو ان کی حکومت تھی، اس کے بعد پنجاب میں جو بچی کچی پیپلز پارٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ان کی تمام نظریں لگی ہوئی تھیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کا عمل جاری ہے، بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ ہمارا حصہ بنیں گے۔
وہ حصہ ان کا نہیں بنے. صحیح. اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو تھا کہ ہمارا جو ریوائول تھا پارٹی کا، اور جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، مختلف پاکٹس میں ہماری سیٹس آ جائیں گی، سندھ آلریڈی ہمارے پاس ہے، کوئی کے پی کے میں گیم بن جائے گی، اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں پر ایک آدھا اتحادی جو ہے وہ ساتھ کر کے ہم حکومت بنا لیں گے. جب وہ گیم جو ہے آؤٹ ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ دو آپشنز ہیں نا، کہ یا تو آپ فل ہیڈ آن لے لیں، لڑائی کر لیں. صحیح. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا طرز سیاست مکمل طور پہ بدل چکا ہے. وہ اب مزاحمت پہ بالکل یقین نہیں رکھتے. وہ اچھے بچے ہیں، میرے خیال میں تو اب آئین پہ بھی یقین نہیں رکھتے اس طرح. ہاں، وہ مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا نمبر آئے گا نا، آپ لائن میں لگ جائیں، جب آپ کی خدمات کے عوض آپ کو نوازا جانا ہوگا تو آپ کو نواز دیا جائے گا. لڑائی کرنے کا کوئی ویٹ فار فائدہ دا رائٹ ٹائم. ہاں، لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، اور اگر کسی نے نہیں سنی نا، تو جو انہوں نے ریسنٹلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کی ہے نا، وہ تقریر ضرور سن لیں. بالکل. بہت سارے شکوک و شبہات، ابہام، سب کچھ دور ہو جائے گا. اور یہ تقریر جو ہے نا، یہ شٹ اپ کال بھی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف یا عمران خان وہ تو وقتی ایک فنومینا تھا، اب کیونکہ اسٹیٹ نے اس کو کرش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے 9 مئی کے بعد، تو ہمارے تو روایتی حریف مسلم لیگ نواز ہے، تو اب ہم نے دوبارہ اپنی آستینیں چڑھانی ہیں اور ہم اسی طریقے سے میدان میں آئیں گے. ایک آدھے الیکشن کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے جہاں پھر ہم ان کو ٹکر دیں گے اور ہم نے سیاسی مخاصمت کرنی ہے. لیکن یہ شٹ اپ کال ہے ان پارٹی لیڈرز کو بھی کہ دیکھیں ہم دوسرے طریقے سے جگہ بنائیں گے. اب جو اس تقریر ہے، اس تقریر میں جو کہا ہے نا بلاول نے، اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے ان کی رائے جانی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ چینج آف ہارٹ، ایسے دل بدل گیا بلاول بھٹو زرداری، اتنے شیر و شکر، اتنی تعریفیں تو اپنی پارٹی میں کسی کے نہ کریں. جس طریقے سے انہوں نے اپنا محبوب لیڈر قرار دیا ہے میاں شہباز شریف کو، اور اسحاق ڈار انکل کو جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے، بچپن سے وہ دیکھتے ہیں. ہاں، بچپن سے دیکھتے ہیں. وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کے بعد والی جو ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس کا انتظار. اچھا، بلاول نے کہا کیا؟ بلاول نے جو گفتگو کی نا، اس کے کچھ کوٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویئر از ہی کمنگ فرام. بلاول کہتے ہیں کہ اچھا، بڑوں کا احترام ہماری ثقافت ہے. مجھے بھی میری والدہ نے ہمیشہ بڑوں کے احترام کی تلقین کی. ہماری کردار کشی اور گالم گلوچ والی سیاست نہیں ہے. ہم مثبت اور ملک کو مسائل سے نکالنے والی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. مسائل کی درست نشاندہی بے حد ضروری ہے. اچھا، یہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں جو ابھی کچھ وقت پہلے آپ کو یاد ہوگا جو یہ کہا کرتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے. ہاں، بیٹا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس حد تک خون کہ اس کا خون تو عامروں کا جو ہے وہ حمایت کرنے والا خون ہے، ان کا تو خون، یعنی جب آپ کسی کو خون کا تانا دیتے ہیں نا، بڑا سیریس تانا ہوتا ہے. جی. اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اس سپیچ میں، وہ کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ کس میاں محمد شہباز شریف کے متعلق وہ کر رہے ہیں گفتگو، جو لاڑکانہ میں گھسیٹنے والے تھے. بالکل، جنہوں نے لاڑکانہ کی سکھر کی سڑکوں پر آصف علی زرداری کو گھسیٹنا تھا، پیٹ سے پیسہ کو پھاڑ کر جو ہے انہوں نے وہ اربوں ڈالرز جو ہے وہ واپس لانے تھے. سوئس بینکوں کا اور سرے محل کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا انہوں نے حساب لینا تھا. وہ شہباز شریف جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ابھی ان کے جو سیاسی طلاق ہے اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی بھوربن معاہدے کے بعد، اور وہ پنکھا لے کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے مینار پاکستان میں، اور جس قسم کے احتجاج چل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا، حکومت ختم کر کے پیپلز پارٹی نے گورنر راج بھی لگایا تھا. یس. اب گفتگو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار میرے انکل ہیں، ان کا میثاق جمہوریت کے حوالے سے بڑا اہم کردار ہے. انہوں نے کہا، یعنی بلاول نے کہا کہ میرے والد تو پہلے ہی یاروں کے یار مشہور ہیں. بالکل. شہباز شریف مسلم لیگ نون کے ہی وزیر اعظم نہیں، وہ زیادہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ہیں، اور آج کل پیپلز پارٹی کی سیاسی یار مسلم لیگ نواز ہے. جی. آگے بلاول کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کے دنوں میں تو شہباز شریف کو کم ہی جانتا تھا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد جو میں نے گزشتہ 14 مہینوں میں شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے اور جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے،
اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر ورک ایتھک پہلے نہیں دیکھا ہے۔ اس قسم کے ورک ایتھک کی ضرورت ہے، جو اپنی والدہ کو دیکھ چکے ہیں ایز پرائم منسٹر۔ ہاں نہیں، لیکن وہ اس طریقے سے پریکٹیکلی آفس میں وہ تو نہیں دیکھا نا، تو ٹیکنیکلی، بٹ ظاہر ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی یا ان کے اپنی پارٹی کے راجہ پرویز اشرف بھی وزیر اعظم تھے تو بلاول اس وقت زیر تعلیم تھے، صحیح، وہ باہر تھے، وہ انگلینڈ تھے۔ اس قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے، دن رات محنت کرنا ہے۔ اب وہ دن رات محنت وزیر اعظم صاحب تو کر رہا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں۔ اگر وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو ان مسائل کو حل کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ سیلاب کے حوالے سے بجٹ میں ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کو جواب دینا۔ اچھا، یہ جو گفتگو کی ہے نا بلاول نے، اس پر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ نہیں ہے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہ اب تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جس طریقے سے ایک خطرہ تھی اور کوئی چانس نہیں تھا، اب تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہی نہ ہو، اور عمران خان کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، اور اب تو آپ نے ظاہر ہے کہ اپنا الیکشن لڑنا تھا، تو اس الیکشن لڑنے کے لیے تو ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے تو لڑائی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو حکومت سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے تو بیانیہ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے تو اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیز کو ڈس اون کرنا پڑتا ہے، صحیح، اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی وہی روایتی جملے بازی، سیاسی جملے بازی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کیا اچانک ہو گیا کہ آپ نے سب کچھ بہترین شیر و شاعری؟ اچھا، پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بڑے سرپرائز ہیں جی، کہ یہ کس طریقے سے ہوا۔ نہ صرف بلاول، زرداری صاحب نے خود بھی تو بڑی سٹیٹمنٹس دی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی اس کے اوپر وہ دیکھیں سرپرائزڈ ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ چیزیں یہ تو جمہوریت اور یہ کہ ہر چیز مشاورت سے ہوتی ہے، یہ مشاورت سے نہیں ہوتی، یہ پارٹی لیڈرشپ پہ ٹاپ کے اوپر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اس میں یہ چہم گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ بلاول کی کوئی بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں انہیں کچھ بتایا گیا ہے، کچھ کہا گیا ہے، اور اس کے بعد بلاول صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ میاں صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دی، صحیح، اور اسحاق ڈار صاحب کو انکل کہا ہے۔ تو اب تو آپ دوبارہ سے کوئی دھول جھونکنے والا چانس تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ ہنسی خوشی بسنے لگی۔ اس پہ جو اسیسمنٹ ہے نا جو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کی، وہ 2-3 ہیں کہ اب کن ڈیولپمنٹس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو تھریٹ ہے نا کہ استحکام پاکستان پارٹی بننے کے بعد بھی یہ چانسز ہیں کہ اگر یہ علیحدہ سارے الیکشن لڑیں گے اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس قسم کا کوئی فارمولا طے نہیں پاتا، تو اگر تحریک انصاف آتی ہے الیکشنز میں تو وہ ایک بہت سائزیبل نمبر جو ہے وہ بیگ کرے گی۔ وہ پہلے والی کہانی نہیں ہے جو دعوے چل رہے تھے 3/4 اور 2/3 وہ والے نہیں، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی، بڑی مضبوط قسم کی اگر اپوزیشن بھی بنے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط بن جائے گی، ایسی بن جائے گی کہ ہمارے لیے بہت وقتہ ڈال دے گی، ٹف ٹائم ہو جائے گا۔ تو اکانومی تو ایسا ٹھیک ہونے نہیں ہے جو یہ صورتحال گزشتہ 1.5 سال میں کریٹ ہو گئی ہے، تو ایسے میں اتنی مضبوط اپوزیشن تو افورڈ کر نہیں سکتے۔ تو اب اس سارے معاملے کو نمٹانے کے لیے بہت ایک لمبا لیبوریس پروسیس سے گزرنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی اتحاد یا الیکٹورل الائنس تو نہیں بننے والا، لیکن کچھ سیٹوں پہ کچھ جگہوں پر کوئی سپیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس رویے کی وجہ سے اور اس افہام و تفہیم کے ساتھ چلنے کی وجہ سے مل جائے کہ جہاں جہاں پر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نسبتاً مضبوط ہے یا ان کا کوئی بہت ایسے ضروری چہرے ہیں جن کو نیشنل پولیٹیکل سین پر رکھنے کی ضرورت ہے، یا ساؤتھ پنجاب میں ان کے لیے کوئی پاکٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر نون لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ جگہوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے، پاسبل۔ یہ رائے ہے اب پیپلز پارٹی کے اندر کہ کچھ نمبر آف سیٹس نیشنل اسمبلی کی اور کچھ نمبر آف سیٹس، اب ایگزیکٹلی وہ کیا فارمولا ہوتا ہے، کس تعداد میں کچھ عرصہ پہلے آیا تھا 35 سیٹیں مانگی ہیں، نیشنل کی 40 مانگی ہیں،
وہ مانگنے کو تو آپ کچھ بھی مانگ لیں، مانگنے کو تو آپ کچھ بھی مانگ لیں، اصل چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ ملتا کیا ہے. ہاں کہ وہ جب آپ میدان میں آتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے، جب گفتگو چلتی ہے اتنی پیپلز پارٹی کی ورتھ نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں تو بالکل بھی لیکن نہیں ہے نا، کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان میں ہے ہی نہیں. دے ڈونٹ ایگزسٹ پنجاب کے پولیٹیکل سین پہ. صحیح. ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، مطلب جو کچھ ہوا ہے نا، جس طریقے کی سیاست انہوں نے چلائی ہے گزشتہ 10 سال میں کہوں گا، لیفٹ رائٹ کا ختم ہی کر دیا. ہاں 2013 میں مار کھانے کے بعد اگر آپ نے ریوائیو کرنا تھا، اس کا بھی کوئی پروسیس تھا نا. 13 سے 23 تک آپ بالکل چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب، سندھو دیش ہمارا ہے، سندھ ہمیں مل گیا ہے، یہ ہم ریٹین کریں گے، یہ ہماری راجدھانی ہے، ہم اس کو چلائیں گے. لیکن اب آپ کے قومی پولیٹیکل ایمز ہیں نیشنل لیول کے، اس کے لیے آپ نے پھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے ہیں. تو یہ پاسبل ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کی اسیسمنٹ ہے اور کہ یہ پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جب یہ آ جائیں گے دبئی UAE میں، کوئی مسکن ہوگا، ڈیرے ہوں گے، تو پھر جا کے ملاقاتیں ہوا کریں گی وہاں پر، اور کوئی سین جو ہے وہ اس قسم کا بن سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ممکنہ طور پر چند ایک جگہوں پر، چند درجن سمجھ لیں کل ملا کر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی چانس، کوئی وہ کہ وہ سٹینڈ ڈاؤن کر دیں، اپنے ٹیسٹ اپروول دے دیں، اس قسم کے کوئی فارمولا ہے جو تشکیل پا سکتا ہے. البتہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو پرانے ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں وہ اب شیر و شکر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.